گلگت بلتستان میں انتخابی مہم کا آج آخری روز، گہما گہمی عروج پر سیاسی جماعتیں ووٹرز کی حمایت حاصل کرنے میں مصروف۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری آغا خان شاہی پولو گراؤنڈ میں جلسے سے خطاب کریں گے۔ نون لیگ اسکردو GBA 10 میں پاور شو کرے گی۔ انتخابی دنگل 7 جون کو سجے گا۔ امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے سیکیورٹی کے کڑے انتظامات۔ دولت کا نام نہیں ہے، سیاست کرنے کا حق صرف انہی کو ہے جو اپنے نظریے پر کھڑے رہتے ہیں اور جو دیانتداری سے کام کرتے ہیں۔ ٹرمپ کہے اسرائیل کو تسلیم کرو اور پاکستان نے صاف جواب دیا ہے ایبسولوٹلی ناٹ۔ اس کو کہتے ہیں شیر کا نشان پاکستان کی ترقی کا نشان ہے۔ آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے 7 جون کو گلگت بلتستان کو کراچی بنانا ہے کہ لاہور بنانا ہے۔ گلگت بلتستان کے عوام نے آزادی اور ملک کی حفاظت کے لیے ہمیشہ قربانیاں دیں اور وہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں، انہیں مایوس نہیں کریں گے۔ گلگت میں مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق کا انتخابی جلسے سے خطاب، کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ اس خطے کو آئینی حقوق دیے جائیں۔ گلگت کو ترقی کے تسلسل کی ضرورت ہے اور یہ خطہ سوئٹزرلینڈ بن سکتا ہے جہاں دنیا بھر کے سیاح آئیں گے۔ خرم دستگیر نے کہا کہ پاکستان کی سرزمین پر ترقیاتی کاموں پر شیر کا نشان ہے۔ حافظ حفیظ الرحمان نے گلگت بلتستان کو وہ ترقی دی جو پہلے کسی نے نہیں دی۔ انہوں نے کہا کہ 7 جون کو عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ گلگت بلتستان کو کراچی بنانا ہے یا لاہور۔ پاکستان کی سرزمین پر ترقیاتی کاموں پر شیر کا نشان ہے۔ وفاقی حکومت کا پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر قائدین سے رابطہ، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے قبل از وقت اسلام آباد واپس آنے کی اپیل۔ ذرائع کے مطابق حکومت نے بلاول بھٹو کو سفری انتظامات کی یقین دہانی تک کرائی، لیکن بلاول بھٹو نے دورہ گلگت بلتستان قبل از وقت ختم کرنے سے معذرت کر لی۔ بلاول شیڈول کے مطابق جلسوں سے خطاب کریں گے۔ ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو کی اسلام آباد واپسی کے لیے 6 اور 7 جون کی ٹکٹس بک ہیں اور وہ واپسی پر وزیر اعظم شہباز شریف، اسحاق ڈار اور وزیر خزانہ سے ملاقات کریں گے۔ مظفر آباد میں الیکشن کمیشن آزاد کشمیر نے عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دیا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق آزاد کشمیر میں عام انتخابات 27 جولائی کو ہوں گے۔ گزشتہ روز قانون ساز اسمبلی نے کشمیری مہاجرین کی 12 نشستیں برقرار رکھنے کی قرارداد منظور کی تھی، جس میں کہا گیا کہ مہاجرین کی نمائندگی تاریخی اور آئینی حقیقت ہے۔ قرارداد کے مطابق انتخابی پیچیدگیاں دور کرنے اور سیاسی جماعتوں کے لیے قابل قبول بنانے کے لیے اصلاحات اسمبلی کے ذریعے عمل میں لائی جا سکتی ہیں۔ آئینی اصلاحات عوام کے منتخب نمائندوں کا خصوصی اختیار اور مینڈیٹ ہیں اور اس معاملے پر سیاسی جماعتوں، بار ایسوسی ایشنز، سول سوسائٹی اور آئینی ماہرین سے مشاورت کی جائے گی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس، 19 نکاتی ایجنڈا پیش۔ ترلائی بم دھماکے کے متاثرین کے لیے معاوضہ پیکیج، امن مذاکرات کے دوران فول پروف سیکیورٹی کے لیے 69 کروڑ روپے کی اضافی فنڈز، پاکستان لینڈ پورٹ اتھارٹی کے لیے 52 کروڑ روپے کی گرانٹ کی فراہمی شامل۔ اجلاس میں وفاقی وزراء، اٹارنی جنرل اور اعلیٰ حکام شریک ہیں۔ وفاقی حکومت کا کفایت شعاری اقدامات کے تحت کی گئی کٹوتی واپس لینے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق پارلیمنٹیرینز کی اسکیموں کے لیے 7 ارب روپے کی کٹوتی بحال کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کابینہ ڈویژن نے وزیر اعظم کی اجازت سے سمری اقتصادی رابطہ کمیٹی کو بھجوا دی۔ فیصلے کے بعد پارلیمنٹیرینز کی اسکیموں کا بجٹ 63 ارب سے دوبارہ 70 ارب روپے ہو جائے گا۔ ذرائع کے مطابق 7 ارب روپے تکنیکی ضمنی گرانٹ کی مد میں دینے کی تجویز دی گئی۔ فنڈز کی بحالی کی سمری ایجنڈے میں شامل کر لی گئی۔ حکومت نے آئندہ مالی سال کے بجٹ کے لیے شرح تبادلہ 290 روپے فی ڈالر مقرر کر دی۔ روپے کی قدر میں 3.5% کمی کا تخمینہ لگایا گیا ہے، جبکہ IMF نے دفاعی بجٹ کا تخمینہ 2.6 ٹریلین روپے لگایا ہے۔ غیر ملکی قرضوں اور گرانٹس کے تخمینے کے لیے بھی 290 روپے فی ڈالر ریٹ مقرر کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق سرحدی صورتحال کے باعث دفاعی بجٹ میں اضافے کا امکان ہے۔ قومی ترقیاتی بجٹ کا 22% حصہ غیر ملکی قرضوں پر مشتمل ہوگا اور صوبوں نے آئندہ مالی سال کے لیے 660 ارب روپے کے بیرونی قرضوں کی منصوبہ بندی کی ہے۔ کراچی میں بلدیہ عظمیٰ نے نیا انٹرٹینمنٹ ٹیکس نافذ کرنے کی تیاری کر لی۔ ٹیکس کے تحت ہوٹلز، گیسٹ ہاؤسز، لاڈج
मैरिज हॉल्स, मार्किज, मैरिज लॉन्स और बैंक्वेट से बिल का 1% वसूल किया जाएगा। KMC ने इसे आइंदा साल के बजट में शामिल करने का इरादा जाहिर किया है। एतराज़ात पर समाअत 10 जून को बल्दिया उज़्मा कराची के दफ्तर में होगी। म्यूनसिपल कमिश्नर के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद शोबा सयाहत की मालियाती पोजीशन मुस्तहकम बनाना और बेहतर खिदमात फराहम करना है। आइंदा वफाकी बजट में स्टेशनरी आइटम्स महंगी होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक कॉपीज़, रजिस्टर्स, पेन, पेंसिल्स और दीगर अशिया की कीमतों में इजाफा हो सकता है। स्टेशनरी आइटम्स पर सेल्स टैक्स की शरह 18% करने की तजवीज़ दी गई है, जबकि रवां माली साल के फाइनेंस बिल में 10% सेल्स टैक्स आयद है। ईरान के साथ डील के बगैर अफजूदा यूरेनियम हासिल किया जा सकता है। मुआहदे की सूरत में सुप्रीम लीडर से मुलाकात मुमकिन है। वाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि डील के तहत ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकेगा। ईरान के साथ मुआहदे की सूरत में अबनाए हुर्मुज़ फौरी खोल दी जाएगी। सदर ट्रंप ने कहा कि अमन कायम होना लबनान के लिए अच्छा होगा। लबनान की सूरत हाल पर नज़र रखनी होगी। हिज़्बुल्लाह से लबनान की सूरत हाल पर गुफ्तगू की है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी हम मनसब इस्कंदर मोमिनी से मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात और ख़ित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। कशीदगी में कमी और दाखिली सलामती के उमूर पर बातचीत की गई। दोनों वज़राए दाखिला ने ख़ित्ते के पायदार अमन के लिए सफारती कोशिशें तसलसल के साथ जारी रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि पाकिस्तान एक बड़ा और खुद मुख्तार मुल्क है और किसी के ताबे नहीं। पाकिस्तान के दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के साथ कसीरुल जहती ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान और चीन ताउन इंतहाई अहम है। पुतिन ने कहा कि चीन के साथ ताल्लुकात बढ़ाना हर मुल्क के लिए ज़रूरी है और पाकिस्तान इस ताउन में नुमायां किरदार अदा कर रहा है। जमात इस्लामी का पेट्रोल, बिजली की कीमतों में इजाफे और महंगाई के खिलाफ जल्द मुल्क गीर तहरीक चलाने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं जमात इस्लामी किसी साजिश या गैर जमहूरी तरीके से इक़्तिदार हासिल करने पर यकीन नहीं रखती, बल्कि आवाम की हिमायत से निज़ाम की तब्दीली चाहती है। राय आमा के बगैर कोई इनकलाब पायदार नहीं होता और जमात इस्लामी अवामी मसाइल पर सबसे ज़्यादा तवाना आवाज़ है। उन्होंने कहा कि अवामी कमेटियाँ माशरती इस्लाह और मसाइल के हल के लिए मैदान अमल में हैं। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज़ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेज़ी। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,72,000 की सतह पर पहुंच गया। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक मई 2026 में तिजारती खसारे में 39% कमी रिकॉर्ड की गई। मुशीर ख़जाना खुर्रम शहजाद ने बताया कि बरामदात में 10% इजाफा और दरामदाद में 22% कमी से तिजारती फ़र्क कम हुआ है। उन्होंने कहा कि रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए फ़ंड्स में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जबकि IT बरामदाद और तरसीलात ज़र भी बढ़ रही हैं। खुर्रम शहजाद ने कहा कि बरामदाद में इजाफा और दरामदाद में कमी इस बात की अक्कासी करती है कि मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न है। पंजाब में प्लास्टिक के खात्मे के गैर मामूली अज़्म का इयादा। आवाम से ज़्यादा दरख्त लगाने और कुदरती वसाइल की हिफाजत करने की अपील। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने माहौलियात के आलमी दिन पर खुसूसी पैगाम में कहा कि पंजाब खित्ते का पहला सूबा है जिसने एयर क्वालिटी फोरकास्ट सिस्टम और इन्वायरमेंट वॉल के ज़रिए फ़ज़ाई आलूदगी की मॉनिटरिंग शुरू की। स्मोक के तदारुक के लिए जदीद बार फोक गन्स इस्तेमाल हो रही हैं और शजरकारी मुहिम भी मुसलसल जारी है। वज़ीर आला ने कहा कि नई नस्ल की बका के लिए माहौल को बेहतर बनाना नागुज़ीर है।
کراچی اردو یونیورسٹی میں تعلیمی بحران شدت اختیار کر گیا ہے۔ وفاقی اردو یونیورسٹی کے اساتذہ اور انتظامیہ آمنے سامنے آ گئے۔ اساتذہ نے تدریسی عمل اور امتحانات کے بائیکاٹ کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ مطالبات پورے ہونے تک بائیکاٹ جاری رہے گا۔ دوسری جانب رجسٹرار جامعہ اردو نے کہا ہے کہ تمام امتحانات مقررہ پروگرامز کے مطابق ہوں گے۔ اساتذہ نے وائس چانسلر کے دور کا احتساب کرنے کا بھی مطالبہ کر دیا۔ پاکستان کی آسٹریلیا کے خلاف مسلسل تیسری ون ڈے سیریز میں کامیابی۔ لاہور میں فیصلہ کن میچ میں گرین شرٹس نے 4 وکٹوں سے میدان مار کر سیریز 2-1 سے اپنے نام کر لی۔ شاہینوں نے 158 رنز کا ہدف 42 اوور میں پورا کیا۔ بابر اعظم نے 40، شاداب خان نے 29 اور عبدالصمد نے 18 رنز اسکور کیے۔ آسٹریلوی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 157 رنز پر ڈھیر ہوئی۔ شاہین آفریدی نے 3، ابرار احمد اور شاداب خان نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ شاہین آفریدی میچ اور عرفات منہاج سیریز کے لیے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔